الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم السیکہ کا 10واں باب ہے افادات نافعہ. سبق نمبر 8 میں ہم نے قلب کی پہچان کا طریقہ پڑھا تھا. آج کے اس سبق میں اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں. نوشتان کے قلب بدیگر اخوان اشتقاقیاں کلمہ شناختہ میں شود مثل عادرن بلفظ دارن واحد و دورن جمع دویرتن تصغیر معلوم میں گردد کہ در عادرن عین بجائے فارفتہ و ہم چنی در کسیجن اس لفظ قوسن و تقوسن مدرک میں گردد کہ اصل کسیجن قووسن بودا و ہم چنی قلب شناختہ میں شود بئیں کہ اگر قائل بقلب نشون منع صرف بے سبب لازم آیت چنانکہ در اشیاء. جناب استاذی میں فرمودند کہ ہم چنی قلب شناختہ میں شود بئیں کہ اگر قلب را اعتبار نہ کنند شذوذ لازم آیت چنانکہ در کل و خود و مر چنانکہ منع صرف بے سبب خلاف قیاس است و دائی اعتبار قلب گردیدہ ہم چنی تخفیف حمزہ یا علال بے تحقق علت خلاف قیاس است و دائی برائے قلب میں توانت شد. صرفیوں نے لکھا ہے کہ قلب کو اپنے دیگر اشتقاقی بھائیوں کی مدد سے کلمے کو پہچانا جاتا ہے. مثال کے طور پہ عادرن کو لفظ دار واحد سے اور دور جمع سے اور دویرہ تصغیر سے معلوم کر لیا جائے گا کہ عادر میں عین فا کلمہ کی جگہ پر چلی گئی ہے، اور اسی طرح کسیجن کو لفظ قوس اور تقوس سے پہچان لیا جائے گا، ادراک کر لیا جائے گا. ایک ہی بات ہے کہ اصل کسیجن کی قوسن تھے. اور اسی طریقے سے قلب کی پہچان اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اگر قلب کو نہ مانا جائے تو پھر منع صرف کا بغیر سبب کے ہونا لازم آئے گا، جیسا کہ اشیاء میں ہے. جناب استاذی فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے قلب کی پہچان ایسے بھی ہوتی ہے کہ اگر قلب کا اعتبار نہ کریں تو شذوذ لازم آئیں گے، جیسا کہ کل خذ اور مر میں ہے. جس طرح کے منع صرف بغیر سبب کے ہونا خلاف قیاس ہے اور یہ دعوت دیتا ہے کہ قلب کا اعتبار کیا جائے، اسی طریقے سے تخفیف حمزہ ہو یا پھر تعلیل کی جائے بغیر علت پائے جانے کی وجہ سے، یہ بھی خلاف قیاس ہے اور یہ بھی داعی ہے کہ یہاں پر قلب ہونا چاہیے. عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی. تشریح میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں. بہرحال عبارت دیکھ لیتے ہیں، کوئی بات حل طلب ہوگی تو یہاں پہ کر لیں گے. نوشتان لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، صرفی علماء نے لکھا ہے کہ قلب کو اپنے دیگر اشتقاقی بھائیوں سے، یعنی اسی مادے سے جو دیگر کلمات مشتقات ہوتے ہیں، وہ چونکہ ایک اعتبار سے سارے بہن بھائی ہیں تو فرمایا کہ دیگر جو اشتقاقی بھائی ہیں ان سے اس کلمے کو پہچانا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ عادر ہے، اس کا جو واحد ہے وہ ہے دار، جو کہ اصل میں داورن تھی، اور جمع ہے اس کی دور، اور تصغیر ہے اس کی دویرتن. تو ان سارے مشتقات کلمات سے معلوم کے گردد تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو عادر ہے اس میں جو عین ہے یہ فا کلمہ کی جگہ پر چلی گئی ہے. اسی طریقے سے جو کسیجن ہے، یہ لفظ قوسن واحد میں دیکھیں نا، عین کلمہ کی جگہ پہ واو آ رہی ہے. اسی طریقے سے باب تفاعل میں بھی واو آ رہی ہے، تو پتہ چل جائے گا واحد سے اور باب تفاعل سے مدرک میں گردد اس چیز کا ادراک کر لیا جائے گا کہ یہاں پر بھی اصل میں جو کسیجن کی جو اصل تھی وہ قوسن تھی. اور اسی طرح قلب کی پہچان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر قائل بقلب نشون، اگر کہنے والا اس قلب کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ منع صرف کا، یعنی غیر منصرف کا بغیر سبب کے ہونا لازم آئے گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غیر منصرف کے لیے اسباب منع صرف کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے قلب کو تو بغیر سبب کے غیر منصرف کا ہونا لازم آئے گا، جیسا کہ اشیاء کے بارے میں ہم تفصیلی طور پہ پڑھ چکے ہیں. حضرت استاذی یہ بھی فرماتے ہیں کہ قلب کی پہچان اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ اگر قلب کا اعتبار نہ کریں تو شاذ ہونا لازم آئے گا، جیسے کہ کل خذ اور مر کے اندر اگر آپ یہاں پہ قلب مکانی نہیں کریں گے تو پھر دونوں حمزہ کا خلافی قیاس شاذ ہونے کے طور پہ حذف ہونا یہ لازم آئے گا. جس طریقے سے منع صرف بغیر سبب کے پائے جائے یہ خلاف قیاس ہے اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ یہاں پہ قلب کا اعتبار ہونا چاہیے. اسی طریقے سے تخفیف حمزہ، یعنی حمزہ کے اندر تخفیف ہو چکی ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں محموز کے قاعدے کی وجہ سے جو حمزہ میں تخفیف ہوتی ہے اس کو تخفیف کہتے ہیں. یا اسی طریقے سے تعلیل ہو لیکن بغیر تحقق علت، کوئی علت کا قاعدہ نہیں پایا جا رہا، اس کے بغیر تعلیل پائی جائے تو یہ بھی خلاف قیاس ہے اور یہ بھی اسی طریقے سے دعوت دیتا ہے کہ یہاں پہ قلب ہونا چاہیے، قلب مکانی ہونا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے جیسے غیر منصرف والی بات میں ہم نے کہا تھا کہ وہ بھی دعوت دیتا ہے کہ یہاں پہ قلب مکانی ہونا چاہیے.